بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہے ابو طالب نبی کو حق کا انعام ہے ابو طالب حریم وحی میں الہام ہے ابو طالب حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب یہ چن کے لائے جو غنچہ پھول ہو جائے پھر ان کی گود میں پل کر رسول ہو جائے شریک زید اسلام ہے ابو طالب رسول رب کے نگہبان ہے ابو طالب نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو طالب نزول وحی کا عنوان ہے ابو طالب بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب انہی کے دم سے ہوئی ابتدا بسم اللہ انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب ابھی تک تو مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آئی کہ کس کی تشریح کروں میں خیال بڑا واضح سے جملے پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب مدد خدا کی شکل مدد ابو طالب ہاں یہ بات جو تھی اس پر میں نے یہ شاید کہا ہو کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے نبی جو ہوتا ہے نا نبی وہ انسانوں کا بنایا نہیں ہوتا وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے یعنی من جانب اللہ ہوتا ہے یہ ذہن میں رہے اب کیونکہ نبی من جانب اللہ ہے تو اس کی جو خصائص ہیں اس کے جو درجات ہیں وہ بھی من جانب اللہ ہے یعنی ہم نے اسے معجزے نہیں دیے ہم نے اسے علم نہیں دیا ہم نے اسے کوئی مل کے کوئی مرتبہ نہیں دیا یہ سب خدا کی طرف سے ہدیت ہے اب دیکھیں خدا ہے سپریم پاور شیطان بہکانے کا کام کرتا ہے بلائیں شیطانی امر ہے بچانے والا یہ ہم جانتے ہیں تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر پر بلا کیسے آ سکتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یعنی پیغمبر پر بلا کیسے آ سکتی ہے اگر پیغمبر پر بھی بلا جیسے کہ کچھ مسالک میں ہے کہ پیغمبر پہ جادو ہو گیا نعوذ باللہ اگر پیغمبر پہ جادو ہو سکتا ہے تو پھر تو آپ یہ مانیں کہ رحمانی قوتوں سے زیادہ شیطانی قوتیں طاقتور یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا تو پھر یہ ماننا عقل کے خلاف ہے کہ پیغمبر پر جادو ہو جائے تو یہاں بلاؤں کا رد دیکھیں ایک نبی پر بلا نازل شیطان کی طرف سے نہیں ہوا کرتی یہ بات تو طے ہو گئی جو میں نے آپ کو دلیل دی ہے نہیں وہ یہ دلیل دی ہے کہ ایک نبی پر شیطان کا القا نہیں ہوا کرتا شیطان اس پر جیسے ہم پہ شیطان غالب آ جاتا ہے بعض اوقات ہم نفس امارہ کا جو ہے کا کہنا مان لیتے ہیں لیکن نبی پر نفس امارہ کا غلبہ نہیں ہوا کرتا نبی معصوم ہے اس بات کو سمجھ گئے تو اب یہ دیکھیں کہ نبی کو بلا آ سکتی ہے تو کیسی آ سکتی ہے وہ انسانوں کی لائی ہوئی ہو سکتی ہے یعنی انسان اس میں بلا لائے تو لائے شیطان نہیں لاتا اب وہ انسان بلا کیسے لا سکتا ہے اس پہ حملہ کرے گا اس کو مار دے گا اس کو تکلیف دے گا اور ان ساری بلاؤں کا رد ابو طالب کتنی خوبصورت بات ہے کہ شیطانی بلا تو انتہا نہیں سکتی جو ریاض اٹھتی ہے اس کا رد ہے ابو طالب اس کو کہتے ہیں مومن نہیں سبحان اللہ اور خدا کی مدد حضرت ابو طالب کی شکل میں خدا خود تو نہیں آتا دیکھیں انہوں نے پلوایا ایسے گھر میں جہاں ایسا مرد میدہ تھا جس نے کبھی یہ بلا نبی پر نہیں آنے دی تو پیغمبری کی بلاؤں کرد ابو طالب مدد خدا کی ہے شکل مدد ابو طالب نبی کی ڈھال سمجھے جو قد ابو طالب نشانہ ختم رسول اور زد ابو طالب جہادی نکاح پس منظر جہاد علی ہے باب میں ان کے یہ پہلے ناد علی شریک داد اسلام ہے ابو طالب. ویئر یور شوز؟
اس میں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے. تلوار چلانا, تیر اندازی کرنا, نیزہ اندازی کرنا, گرز اٹھانا, گھڑ سواری کرنا, یہ آرٹس آف وار تھے. اس زمانے کا آرٹس آف وار تھے. نیزہ, تیر, تلوار, گھڑ سواری, گرز, ڈھال, یہ آرٹس آف وار. قریش میں بنی ہاشم تلوار کے لیے مشہور تھے. تیر کے لیے ایک اور قبیلہ ہے وہ مشہور تھا. اسی طرح ابھی میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں, ہسٹری جنہوں تھوڑی جانتے ہیں, میں بتا دوں گا کہ دن جمل میں ان کو بلایا جاتا ہے, اسپیشلی حضرت علی نے بلایا تھا کہ ان کو بلایا. تو یہ کچھ خاص قبیلے تھے جو خاص چیزوں میں مشہور تھے. بنی ہاشم جو ہے نا تلوار سازی میں, تلوار چلانے میں, اور حضرت ابو طالب, حضرت حمزہ, انہی لوگوں کے جنہیں کہنا لگائے ہوئے پودے ہیں ماشاءاللہ یہ حضرت علی علیہ السلام, اور بعد میں انہی کے لگائے ہوئے جناب حسن حسین اور کے حضرت عباس. یہ ایک سلسلہ ہے پورا جو اوپر سے آ رہا ہے. تو یہ کہاں جہاد ان کا ہے, پس منظر جہاد. کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا, ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت بھی لا. کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا, بتوں کے آگے جھکا ان کا سر اپنا جھکا. اور خدا کے نور پہ خاک ڈالنے والے, یہ بت شکن کو ہے گودی میں پالنے والے. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. ذرا غور فرمائیں, یہ بڑی قیمتی بات ہے. یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بت پرست تھی قوم مکہ کی حجاز کی. بت پرست تھی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بہت بڑی تعداد موحدین کی تھی, یعنی جو ایک خدا کو مانتے تھے. ہاں اس میں شرک کرتے تھے. اب قرآن مجید اس پر گواہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے رسول ان سے آپ پوچھیں کہ ان پر بارشیں کون برساتا ہے, مشکلات میں ان کا ساتھ کون دیتا ہے, تو کہیں گے اللہ. تو ان سے پوچھیں تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے, اس کو چھوڑ کے ان بتوں کو. یہ قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں, میں واقعہ نہیں بتا رہا. قرآن کی بالکل من یہی آیتیں ہیں کہ ان سے پوچھو کہ خدا کو چھوڑ کے دوسروں کی پوجا کیوں کرتے ہو, کہیں گے دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو, کہتے نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کی بارگاہ میں. یعنی وہ مانتے تھے خدا کو لیکن بتوں کو شفیع بناتے تھے, سیلف میڈ شفیع. وہ ایک الگ بات میں نہیں جا رہا. ابھی فی الحال ایک بات کو میں یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. بت کی اہمیت کیا تھی قریش میں, اس کو سمجھیں. قریش میں بت خدا کی حیثیت نہیں رکھتا تھا, قریش میں بت شفیع کی حیثیت رکھتا, اور شفیع کی وسیلہ مانتے تھے. اور شفیع کی معاملہ یہ تھا کہ جو تھے جہلا غریب لوگ, وہ تو واقعی حقیقتاً شفیع مانتے تھے. اور جو تھے نا ملوک یعنی سرداران, یہ واقعی شفیع نہیں مانتے تھے, یہ بڑے تیز تھے. یہ جانتے تھے کہ یہ بت ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے, لیکن یہ پیسے بڑے لاتے ہیں ہمارے لیے. کیسے؟ عکاس کا میلہ لگا کرتا تھا, بڑا مشہور میلہ تھا, پوری دنیا سے آتے تھے لوگ. حضرت ابراہیم نے جو حج کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ جاری وساری تھا. انہوں نے بت رکھ دیے, لوگ چڑھاوے چلاتے تھے, وہ چڑھاووں سے یہ پیسے کما کر اور پھر قافلے ادھر ادھر لے کے جایا کرتے تھے. تو یہ بت نہیں تھے, یہ کاروبار تھے. یہ بت نہیں تھے, یہ لیونگ تھا. یہ بت نہیں تھے, یہ روزگار تھے. یہ بت نہیں تھے, یہ جینے کا سہارا تھے. اگر میں الفاظ پلٹ دوں, حضرت ابو طالب کی پوری زندگی گزر گئی اور کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ وہ بتوں کو مانتے تھے. تو ماننا پڑے گا کہ ایک ملک ایسا تھا, ایک جیسے کہنا چاہیے سردار, اس کے علاوہ بھی سردار کیونکہ وہ تھے, باقی حضرت حمزہ وغیرہ بھی نہیں مانتے تھے, لیکن وہ کبھی بتوں کو نہیں مانے. انہوں نے ہمیشہ بت کو توڑا. اس کا مطلب ہے وہ ملوکیت کے خلاف, یہ ملوکیت کے خلاف تھے. جناب حضرت عبد المطلب ملوکیت کے خلاف تھے. یہ لوگ پیسے کے پجارے نہیں تھے, انہیں پیسہ نہیں چاہیے بنو امیہ کی طرح. انہوں نے ہمیشہ
حق کا ساتھ دیا. انہوں نے کہا بھائی چھوڑیں آپ اللہ کو پوجیں, پیسے نہیں ملتے نہ ملے. اسی لیے ان کو آب زمزم کا متولی بنایا گیا تھا, کیونکہ یہ بتوں کو نہیں مانتے تھے. تو بات یہی سمجھنے کی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس رسم جہالت, جیسے شاعر کہتے ہیں نا, کوئی تو رسم جہالت نہیں گھر میں دکھا, بتوں کے آگے زکان کے سر اپنا جھکا بھائی, اور خدا کے نور پہ خاص. یہ بت شکن کو گوٹی میں پالنے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کبھی کسی بھی انداز میں طوائف الملوکی نہیں پھیلائی قوم میں کہ پیسہ کما کے لوگوں کے حقوق کو غصب کیا. یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ لوگ ٹھیک ہو گئے, ایسا نہیں تھا. ان کی شروع سے یہ ماشاءاللہ سیرت رہی. رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, ثواب دید سے تنظیم عام کرتے ہیں, سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں, انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں. اور نبی اگر کسی کافر کو یوں سلامی ہے تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب, اور انہی کے گھر میں خیر الانام صلی اللہ, کہ سر نبی کا ہے قائم مقام صلی اللہ, کسے نصیب ہے یہ احترام صلی اللہ, کہ ان کے خرد ہے سارے امام صلی اللہ. اور خطا معاف ہو یہ بھی اگر نہیں مومن, تو پھر جہان میں کوئی بشر نہیں مومن. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. حضرت عبداللہ سے زیادہ دیکھیں غور فرمائیں, انہی کے گھر میں ہے خیر الانام, یعنی خیر الانام سے مراد ہے کہ بندوں میں سب سے بہتر. آج تک کائنات میں جتنے بندے بنائے اللہ نے ان سب میں سب سے افضل کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ انہی کے گھر میں 17 سال دسترخوان ابو طالب کی زینت بنے رہے. پسر یعنی بیٹے حضرت علی علیہ السلام, نبی کا ہے قائم مقام, وہ نبی کے نائب. کسے نصیب ہے یہ اتنا کیا کہ سارے امام ان کی نسل, ان کے خرد ہیں 12 نو. ٹھیک, تو پھر شاید کہتا کہ بس خطا معاف ہو, یہ بھی اگر نہیں مومن تو پھر مومنیت ہے کیا؟ پھر آپ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ, یعنی ہر چیز اللہ نے ان کے گھر رکھ دی. اور سب سے بڑی بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ان کی جب بھی میرے سے بحث ہوتی کسی حضرت امام ابو طالب پر, لوگ مجھ سے جڑے ہوتے ہیں, میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھو مجھے صرف یہ بتا دو ایمان کی شرط کیا ہے. آپ مجھے ایمان کی شرط بتا دو, میں آپ کے ساتھ مل کے کہہ دوں گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ایمان نہیں لائے. دیکھیں قرآن مجید سے دلیل دے رہا ہوں. قرآن مجید کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان. اب آپ یہ دیکھیں, یہ عرب تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے. ولكن قولوا اسلمنا, بلکہ یہ کہو ہم اسلام لائے. ولما يدخل الايمان, بلکہ ایمان ابھی داخل نہیں ہوا. فی قلوبکم, ابھی آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی ایمان کی شرط کیا ہے؟